الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المكرمين المعزمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بہت کم وقفے کے اندر انشاءاللہ تعالی ایک مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ہمارے درمیان آئے گا، اور ہر سال ایک بڑا فتنہ بالخصوص شکاگو علاقے میں برپا ہوتا ہے رؤیت ہلال کے حوالے سے، جو کہ ایک ہمارے لیے واجبی چیز ہے کہ بغیر رؤیت کو دیکھے، یعنی ہلال کا مشاہدہ کیے بغیر نہ ہم رمضان شروع کر سکتے ہیں نہ ہم عید کر سکتے ہیں. کیونکہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صریح حدیث شریفہ ہے کہ اپنی نیکڈ آئی سے اس کا مشاہدہ کرو اور رمضان شروع کرو، اور اپنی نیکڈ آئی سے اس کا مشاہدہ کرو اور رمضان کو اختتام پذیر کرو. اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے ماضی کے اندر کہ 2 عید کی نمازیں، 3 عید کی نمازیں اس طریقے سے ہوئی ہیں. بہرحال ہمیں ان سے تو کوئی واسطہ نہیں کہ جو سرے سے کیلنڈر کو ماننے والے ہیں، جو رؤیت کو ہی نہیں مان رہے، وہ سائنٹیفک طور پہ باضابطہ پہلے سے ہی ان کا ایک کیلنڈر ہے، ان کی اپنی ایک تحقیق ہے. لیکن ہم کبھی بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث شریفہ سے انحراف نہیں کر سکتے کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ، کہ تم روزہ شروع کرو رؤیت دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور پھر اس کا جب اختتام کرو، عید کرو، وہ بھی چاند کو دیکھ کر، وہ بھی نیکڈ آئیز سے. اور ایسے کئی احادیث کی روایات اور صحابہ کرام کے اطوار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں اطلاعات آئی لیکن صحیح شہادتیں نہیں ملی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے باضابطہ طور پہ اس کا مشاہدہ نہیں کیا چاند کا، انہوں نے روزہ نہیں شروع کیا اور عید نہیں کی. تفصیلی مضمون ہے. بہرحال ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت اس بنیاد پہ کہ جو ہمارے عقائد ہیں، جو کور عقائد ہیں، وہ ایک ہیں. مثال کے طور پہ اب کوئی بھی اگر سنیت کا دعوے دار بن جائے تو پھر وہ ایک اور بات ہے، لیکن جو اہل سنت والجماعت، جو سواد اعظم، جو میجورٹیرین سیکٹ ہے، اس کی ایک نہج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات کے قائل ہیں. یعنی صحابہ کرام سے لے کے ہم تک سب کے سب حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قائل ہیں. اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جسد مبارک کے ساتھ باحیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور یہ احادیث کی مکمل دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. چونکہ وہ مضمون نہیں ہے تو لہذا، اور ہمارا عقیدہ ندا کے اوپر ہے، یا رسول اللہ، اور استمداد، استعانت، استغاثہ، مدد مانگنا اللہ کے علاوہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی، اللہ کے اذن سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندگان خدا کو، اس کے اوپر بے شمار بیانات، تفاصیل آپ کے سامنے آ گئی ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ڈفرینسیشن ہے. ڈفرینسیشن یہ نہیں ہے کہ ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، وہ کنڈے کی نیاز نہیں کرتے، وہ فاتحہ نہیں کرتے، ہم فاتحہ کرتے، ہم درگاہ پہ جاتے، وہ درگاہ پہ نہیں جاتے، وہ ختم بوسی نہیں کرتے، ہم ختم بوسی کرتے. یہ کوئی فرق نہیں ہے. فرق شان رسالت اور گستاخی رسالت کی بنیاد پہ ہے. اور ہم کسی کے اوپر بھی تہمت نہیں باندھتے. یہ سنی کا یہ طریقہ نہیں. اگر کوئی ایکسٹریمزم
کا استعمال کر کے کوئی کسی کے اوپر تہمت باندھتا ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم کسی کو، لیکن اگر کسی کی گستاخی ثابت ہو جائے تو پھر اس سے پرہیز کرنا لازم ہے، واجب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر کوئی بھولے بھالے ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کو معلومات ہی نہیں، انہوں نے پڑھا نہیں، لیکن بس داڑیاں دیکھی اور کپڑے دیکھے اور ٹوپیاں دیکھی اور لگ گئے، تو ان سے ہم کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف نہیں. لیکن جو اس کے سرغنے ہیں، ملاٹے ہیں، جو سب جانتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں اندرونی طور پہ، تو یقینی طور پہ ان سے ہمارا اختلاف ہے. اب انتشار کبھی امت کے اندر پسند نہیں کیا گیا، لیکن دوسرے اس کا سب سے بڑا اینگل یہ ہے کہ سرکار کی گستاخی کے بعد پھر اب ان سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے. اب وہ چاہے کتنا عطر لگا کے آئے، کتنے اچھے ملبوسات میں آئے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. اور اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، پھٹے جوتوں میں ہے، لیکن سرکار کی غلامی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر ہے، تو خدا کی قسم وہ ہمارا امام بن سکتا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تو یہ ایک بنیاد ہے. اب ایک بڑے عرصے دراز سے اہل سنت والجماعت ان معاملات سے دوچار تھی. حضور بدر ملت قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہمیشہ سے یہی سٹینڈ رہا، جو نہج انہوں نے ہم کو بھی بتائی، اپنے چاہنے والوں کو بھی بتائی، کہ ہم کبھی سواد اعظم سے، یعنی جو ہمارا میجورٹیرین سیکٹ ہے اہل سنت والجماعت، ان سے ہم کبھی نہیں ہٹ سکتے. ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے فروعی مسائل پہ، ایک تو ہے کامن مسائل اور ایک ہے عقیدے کا مسئلہ. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت عقیدے کے مسئلے میں سب ایک ہے. جیسا کہ ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے، ہم سب سرکار کی غلامی کو ماننے والے، ہم سب غوث پاک کو پکارنے والے ہیں، سب غریب نواز کو پکارنے والے ہیں. فروعی مسائل، مثال کے طور پہ قوالی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان ابو طالب کا معاملہ ہے، یہ جو مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ہم ان کی تحقیقات کو مانتے ہیں، کوئی کسی اور بزرگ کی تحقیق کو مانتا ہے. تو یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں اختلاف رہ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ اتحاد کا مطلب سارے معاملات ختم. نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، انسان ہے تو نظریاتی تحقیقی اختلاف ہو سکتا ہے. اور اس میں الاختلاف بین العلماء رحمہ فرمایا گیا. امت کے لیے جو علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہ رحمت ہے، کیونکہ آپ کے سامنے چیزیں نکھر نکھر کے آتی ہیں. دلائل کب آئیں گے امت کے سامنے؟ کہ جب تحقیقات ہوں گے، علماء اپنی تحقیق پیش کریں گے، کوئی اپنی پیش کریں گے. اچھا، اب کوئی مثال کے طور پہ صابری ہے، قیامت کے روز صابر کلیر کے جھنڈے تلے ہوگا. کوئی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے جھنڈے تلے ہوگا. کوئی نظامی ہے تو سرکار محبوب الہی کے جھنڈے تلے ہوگا. کوئی قادری ہے تو سرکار غوث پاک کے جھنڈے تلے ہوگا. کوئی نقش بندی ہے، امام بہاؤالدین نقش بند کے جھنڈے تلے. کوئی شہاب الدین سہروردی کے جھنڈے تلے. اچھا، اب یہ سب کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ بھائی یہ سب کے جو چاہنے والے ماننے والے ہیں، یہ سب اپنے اپنے پیروں کے جھنڈے تلے، اپنے اپنے امام کے جھنڈے تلے، لیکن یہ سب کل ملا کے امام حسین کے جھنڈے تلے ہوں گے. امام حسین مولا علی کے جھنڈے تلے ہوں گے، مولا علی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جھنڈے تلے. تو یہ جو اتحاد ہے نا، کہ اس کا جو ہمارا مین گول ہے، جو ہمارا ایکچوئل ڈیسٹینیشن ہے نا، وہ سرکار کے جھنڈے تلے ہونا. تو اس میں ہم سب متحد ہیں. تو کیوں نہیں ایک باضابطہ منظم انداز میں ہم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں؟ ٹھیک ہے، چونکہ آج ہم کو زیادہ تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا اس جگہ سے. لیکن ہماری نسلوں کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہماری نسلوں میں یہ کیفیت نہیں ڈالی گئی اور ان کو اس بات سے ان کو انکشاف نہیں کروایا گیا، اس انتشار سے ان کو آگاہ نہیں کروایا گیا، تو وہ تو بہے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک چھوٹی سی مثال، کئی اسلامک اسکول ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، وہاں میکڈونلڈز کا چکن برگر کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری نظر میں بالکل حرام ہے. لیکن سینٹر اسلامک ہے، جائے-نماز ہے، شیخ صاحب توپ پہنے ہوئے ہیں، بہنیں ہماری حجاب میں ہیں، اور وہ بچوں کو برگر دے رہی ہیں. اب وہ بچہ اتنا منتشر کہ بھائی یہاں پہ 100 بچے میرے ساتھ مسلمان ہیں، عبداللہ، محمد، یوسف، یونس، وہ سب چکن، اور میرے والد بولتے ہیں کہ بھائی وہ کھانا ہی حرام ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جب تک ہم، اور یہ بات بالکل بیجا ہے کہ قدرتی طور پہ بچے کے ذہن میں کوئی بات الہامی طور پہ آ جائے گی، نہیں، آپ کو سمجھانا پڑے گا. تو ہر چیز کی تبلیغ آپ ہی کو کرنا ہے، آپ ہی کی ذمہ داری. تو لہٰذا
ایسے ایسے مسائل سے ہم دو چار ہیں، اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی بھائی اہل سنت والجماعت وہ دو چار مساجد ہیں بھائی، تین چار مساجد ہیں بس، یہ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے کرم سے بڑے دنوں سے حضور بدر ملت کے زمانے سے پھر قبلہ بھائی صاحب حمد صاحب نے بھی بڑی تحریک چلائی، تو ہمارا ایک ادارہ ہے رویت ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ، ٹھیک ہے، اس کے جو قاضی ہیں اور چیف چیئرمین ہیں اس کے مولانا مفتی قمر الحسن صاحب قادری، یہ ٹیکسس میں ہوتے ہیں، ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، اور یہاں آلٹرنیٹ جو ایک ہے وہ ہے ہلال کمیٹی آف شکاگو ہلال کمیٹی، ٹھیک ہے، ہم اختلافی بات نہیں کریں گے، لیکن دو نظریات ہیں، ٹھیک ہے، ایک یا رسول اللہ کہنے والوں کی ٹیم ہے، میلاد منانے والوں کی ٹیم ہے، ایک وہ ٹیم ہے جو میلاد منانے والوں کو کافر کہتی ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کو کافر کہتی ہے، اور یہ ہے دیوبندی مکتب فکر۔ میں وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ہم انتشار کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کی آگاہی کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاشا حضرات بڑے متشدد ہیں، متصلب سنی ہیں، بڑی سختی رکھتے ہیں، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آج کی تاریخ میں ان کے ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو اشخاص میلاد مناتے ہیں، جو مولد النبی مناتے ہیں، ان سے تو وہ جو اعمال میں ملوث ہے وہ مشرکانہ ہے، شرکیہ ہے، کفریہ ہے، اور ان کو اپنی بیٹی دینا حرام ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جب ہماری گواہی اہل سنت والجماعت کی سنیوں کی جب گواہی ان تک پہنچی شکاگو ہلال کمیٹی کے پاس ماضی میں، تو انہوں نے کہا یہ بدعتی گروہ ہے، ہم ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے اتنے پیارے معصوم سنجیدہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے فاتحہ درود والے ہیں کہ نہیں بھائی وہ لمبا کرتا ہے بھائی، ارے بیچارے مسلمان ہیں، ارے بھائی وہ آپ کو آپ کے باپ دادا کو کافر ثابت کرنے میں پوری اپنی مشنری لگایا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، اور اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ تو اب بتائیے کہ ادھر ایکسٹریمسٹ کون ہے، کون ایکسٹریمزم کا استعمال کر رہا ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی انتشار نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک سنی قیادت ہے، ٹھیک ہے، ایک بدعقیداؤں کی قیادت ہے، ایک سنی قیادت ہے، تو ہم کو کیا چاہیے کہ اپنی سنی اگر ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے، آپ ایسے گرین لینڈ میں ہیں کہ بھائی کوئی نہیں ہے، تو یقینی طور پہ جو کلمہ گو ہے آپ اس کے ساتھ ملیں گے، لیکن جب سنی قیادت آپ کے پاس موجود ہے تو چاہیے یہ اتحاد اہل سنت کی خاطر آپ سنی قیادت کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور یہ عوام کے اوپر ہرگز نہیں ہے پریشانی، سارا وبال جو ہے وہ قاضی کے اعلان کے اوپر ہے، اگر کروڑ بار خدا نخواستہ کچھ بھی ہوتا ہے اونچ نیچ تو وہ قاضی کے اوپر ہے وبال، اس کا وہ آپ فکر نہ کریں۔ اور یہ شرع شریف کا معاملہ ہے، تو جو علماء کرام ہیں اتنی بڑی ذمہ داری جو روز قیامت ان کی گرفت ہوگی، ایسے نہیں کریں گے، وہ بالکل شرع شریف کے عین مطابق کام کریں گے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم کی ایک تحریک چل رہی تھی کہ 10 سال 15 سال 5 سال سے کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو کبھی اہل سنت والجماعت کی اس نہج سے انحراف نہیں ہٹتے، لیکن انفرادی طور پہ متحد ہو کر اجتماعیت کا اظہار نہیں کیا انہوں نے۔ ایک تحریک تھی، ایک درد دل تھا، الحمدللہ، جو کہ الحمدللہ اب شکاگو مون سائٹنگ کے نام سے رویت ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ کی ایک ذیلی کمیٹی فار گریٹر شکاگو تیار ہو گئی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، پہلی میٹنگ میں ہمارے عبدالغفار صاحب بھی تھے کہ زوم کے اوپر باضابطہ میٹنگ گئی، میں اس کی تفصیلات کو بہت ہی کنسائز کر کے عرض کر رہا ہوں۔ تو ابھی جو موجودہ حالات میں انہوں نے پیشکش کی تھی حامد صاحب سے بحیثیت قاضی بننے کے، صاحب نے بھی پھر اس کو آگے بڑھایا، پھر مفتی ساجد حسین قادری صاحب کو ذمہ داری کی بات کی گئی، پھر اس کو بھی انہوں نے بھی آگے بڑھا دیا، تو یہ مولانا مفتی محسن مکی صاحب کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، یعنی نائب ڈپٹی چیف قاضی، اور حامد صاحب کو اور مولانا مفتی ساجد حسین قادری صاحب کو معاون قاضی کے طور پہ جو ہے مقرر کیا گیا ہے، اور ایک کونسل بنائی گئی ہے 7 آدمی پہ مشتمل، جس میں یہ عاجز فقیر بھی ہے اور علامہ حسین شاہ اظہری بھی ہیں اور غوثیہ مسجد کے لوگ ہیں، بہرحال ایک 7 کا ایک پینل ہے۔
پرسوں مسجد عائشہ میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی، اس میں وہ احباب، وہ اداروں کو جو کہ باضابطہ مساجد کے ذریعے یا مسلوں کے ذریعے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو بلایا گیا، جو کہ 100% اتفاق رکھتے ہیں اس رائے سے۔ الحمدللہ آپ کو تعجب ہوگا، جو ہم پہ بہتان تھا، الزام تھا کہ بھئی 3 مسجدوں سے بڑھ کے نہیں ہیں، 12 مساجد کے الحمدللہ خطبہ، امام اور اس کے ذمہ داران آئے اور سب نے لبیک کہا، سب نے کہا ہم تو سب ساتھی ہیں، اب اجتماعیت کا وقت آ گیا، ہم سب مل جائیں گے۔ الحمدللہ یہ ہوا۔ کل ایک اور بڑی میٹنگ ہوئی، تو الحمدللہ یہ تسلسل کے ساتھ یہ میٹنگ چل رہی ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ تقریباً جب نام دیکھے گئے تو 35 ادارے ہیں صرف گریٹر شکاگو میں۔ 35 ادارے وہ ہیں جو کٹر اہل سنت والجماعت ہیں۔ مثال کے طور پہ یا تو کسی کے پاس فاتحہ درود کا اہتمام ہوتا ہے، یا کسی کے پاس 11ویں شریف ماہوار ہوتی ہے، یا کسی کے پاس حلقہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر ایک کا یعنی 5 آدمی سے لے کے 50 آدمی تک، 100 آدمی تک، 200 آدمی تک جن کی فالوئنگ ہے، لیکن ہم بکھرے ہوئے۔ اور ہوتا کیا ہے، چاند رات کے دن ایک ایکسائٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ بس ہر کوئی مغرب کے بعد جھٹا ہوتا ہے کہ بس پہلے اعلان میدان۔ تو اب سب سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ کوئی پریشان نہیں ہونا، تو ایک باضابطہ کونسل ہوگی۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے فردن فردن، اور اس بات کی حساسیت کو سمجھیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے ایک بہترین انقلاب کی شروعات، ہمارے اتحاد کی شروعات۔ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، نظریہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نظریہ یا ہماری فکر تبدیل ہو جائے گی فوری، نہیں، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو موقف ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا کسی سے کوئی نظریات کی اختلاف ہے، وہ باقی رہے گا، لیکن اجتماعیت کی خاطر، اہل سنت والجماعت کے اتحاد کی خاطر، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان سب کے بھی نام ہم نے شامل کیے ہیں جن سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی ذاتی بڑا شدید اختلاف ہوگا، لیکن اہل سنت کی بقا کی خاطر ان سب کو شامل کیا گیا کہ یہ اہل سنت والجماعت کی شان و شوکت کا معاملہ ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ خدا نہ منتشر نہ ہو، اور نام پھر سے لیتا ہوں، شکاگو ہلال کے، ہمیں کسی سے بیر نہیں، اختلاف، ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہماری جماعت ہے ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے جو یہ ویسٹرن سبربز ہیں، ناردرن سبربز ہیں، یہ ہمارے ہینوور پارک، شامبرگ وغیرہ کے علاقے ہیں، ایلجن وغیرہ کے، ہر جگہ الحمدللہ ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہے، ادارہ ہے، مسلح ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، سب بکھرے ہوئے ہیں۔ ہوتا کیا، ڈر جاتے ہیں، چونکہ ان کے سامنے یہ جب انتشار دیکھتے ہیں تو ان کی یقینی طور پر جو مسلیان ہیں وہ متشدد نہیں ہیں، متسلب سنی نہیں ہیں، تو انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سب الحمدللہ رفتہ رفتہ وعدہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم سب ایک ساتھ رمضان کا مہینہ روزہ شروع کریں گے، ایک ساتھ عید کریں گے، اور آپ سب کی بھی اس میں تعاون کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اور ہر ایک ہمارا بھائی سنی مبلغ ہے، آپ حضرات خود اپنے آپ میں ایک ایک ادارہ ہے، اللہ کے سب کا اپنا ایک حلقہ ہے، فرینڈ سرکل ہے، خاندان والوں کا ہے، ڈٹ کے کھڑے رہنا اور بات کرنا ہے کہ بھائی ہم اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ رہے گا، اور پھر حدیث شریف میں خود آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے جماعت کے اوپر۔ اور پھر سرکار کی ایک حدیث میں ایک بات اور آتی ہے کہ الاثنین خیر من واحد والثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ، اور پھر آتا ہے ید اللہ علی الجماع کہ ایک سے بہتر دو، دو سے بہتر تین، تین سے بہتر چار، اور جماعت کے اوپر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو۔ اور پھر سرکار کی حدیث ہے لا ایمان الا بالجماع، کہ ایمان کا تکمیلہ نہیں ہے جماعت کے بعد۔ پہلے تو یہ کہ لا ایمان الا بالجماع، ولا ایمان الا بالامام، ولا ایمان الا بالاتباع۔ پہلے تو جماعت کا ہونا ضروری ہے، ایمان مکمل نہیں، اس کے بعد اس میں امام کا ہونا ضروری، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور اس کے بعد اس امام کی اتباع ضروری ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں۔ سرکار کی حدیث سے یہ بات صاحب قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم تقوی و پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، نص سے ثابت ہے۔ تو آپ اندازہ لائیے کہ یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے، یہ تقوی کا کام ہے نہیں ہے، شرع شریف کا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو اس کو ایسا ایزی لے کے نہیں، میں انہیں بول دیا نا بھی شکایت نہیں۔ آپ جب اہل سنت والجماعت ہیں، جب آقا کے ہیں تو آقا کے بن کے بتاؤ، سمجھ؟
اور اسی طریقے سے ہمارا اتحاد پنپے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور آج اسی موضوع پہ بات کر کے اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں کہ آج اتحاد اہل سنت کی ضرورت ہے، ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ عین سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. سرکار کی حدیث سے صاف بات ثابت کہ جب ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے، جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ پاک کی ہجرت فرمائی تو اب ایک تو مہاجرین کا گروہ تھا، ایک انصار کا گروہ تھا. مہاجر وہ جو سفر کر کے آئے، جو انصار وہ جو مدینہ پاک کے خود باشندے تھے. یقینی طور پہ ایک ڈفرنس تو تھا جو رہنے والے، لیکن سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اتحاد امت کے ذریعے ختم کروا دیا. مواقعات کے ذریعے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ہر مہاجر کو کسی انصار کا بھائی بنا دیا. اللہ اکبر. انصار نے اپنے گھر دیے، شادیوں کے لیے اپنی بیٹیاں دیں، پیسہ دیا، کاروبار کے لیے پیسہ دیا. اس طریقے سے تو معلوم کیا ہوا؟ اتحاد قوم و ملت، اتحاد امت، اتحاد اہل سنت، یہ اللہ اس کو رسول کو راضی کرنے والا عمل. اور اتحاد کس بنیاد پہ؟ جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے باپ دادا کے عقائد ہیں، وہ سب کے ایمان کی جو پختگی ہے اس پر اتحاد. آپ پہ کوئی تہمت باندھتا ہے معاذ اللہ، پھر کتنی بڑی بات کہ آپ کی نمازوں کو سارا وغیرہ سارا ناکارہ، آپ کے اعمال کو مشرکانہ اور شرکیہ کہہ رہے، پھر بھی آپ حسن ظن رکھیے. ہم تو جان ڈیوڈ ہر ایک سے کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بات بھی تو سمجھیے، آپ حساس تو ہوئیے کہ اور آپ اپنا اتحاد کی طاقت کا اظہار تو کریے. پھر دیکھیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کیسے شکاگو کے اندر، اس ملک کے اندر اہل سنت والجماعت کا جھنڈا لہرائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہے کہ اللہ ہم کو متحد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنے والے رمضان شریف کے اندر ہمارے ایک اتحاد کا ایسا ثبوت ظاہر فرمائے اور ایک ایسا انقلاب برپا فرمائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کا جھنڈا اس دیار غیر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ لہراتا رہے اور ایک اہل سنت والجماعت کا عظیم مرکز یہاں پہ پنپے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.